السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، آپ نے پوچھا کہ قبر پر آذان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک قبر پر آذان دینا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے اور نہ سنت ہے، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو کر لیں تو ثواب ہوتا ہے اور نہ کریں تو گناہ نہیں ہوتا۔ اور اس کی کے ثبوت کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ علماء کرام اس کو جو ہے وہ اچھا سمجھتے ہوں۔ تو بحمدہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے اکابر علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو قبر پر آذان دینے کو مستحب لکھا ہے کہ اس میں میت کا فائدہ ہے اور صاحب قبر کے لیے آسانی کی امید ہے۔ اکابرین امت نے اور علماء کرام نے اس پہ بے شمار دلائل بھی ارشاد فرمائے ہیں اور مختلف احادیث مبارکہ سے استدلال بھی کیا ہے کہ اگر آذان دی جائے تو اس میں قبر والے کا فائدہ ہوگا اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر والے کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تو شیطان ظاہر ہو کر کے اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ تو یعنی کہ قبر میں بھی شیطان انسان کو، مسلمان کو بہکاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ جب شیطان اس کو ابھی جو ہے وہ فرشتے منکر نکیر آ کر کے اس کو سوال کریں گے اور اسے ان سوالات کا جواب دینا ہوگا، تو شیطان آ کر کے اس کو بہکائے گا۔ تو ایسی صورت میں بخاری و مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ملاحظہ ہو کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اذن المؤذن ادبر الشیطان ولہ حصاص، کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر پیچھے سے ہوا نکالتا ہوا بھاگتا ہے۔ تو اس کو مردے کو قبر میں رکھا گیا، ابھی اس سے سوال جواب ہوں گے، منکر نکیر اس سے سوال پوچھیں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور یہ شیطان مخل ہوگا اور شیطان آ کر کے مردے کو، مرنے والے کو، قبر میں لیٹنے والے کو بہکائے گا۔ تو اگر وہاں پہ آذان دی جائے، جو کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، اس سے یہ واضح ہوا کہ اگر آذان دی جائے تو شیطان جو ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اب اگر وہاں پہ قبر کے اوپر آذان پڑھ دی جائے تو یہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا اور منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے میں اس کو آسانی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور قبر پہ تلقین کرنے کا حکم فرمایا گیا، جیسے کہ کتب صحاح میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، مگر یہ عمل مفقود ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں۔ یہ آذان سے بھی اہم عمل ہے جس کا شریعت میں حکم دیا گیا۔ کتب صحاح میں موجود ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی قبر پہ اس کو تلقین کریں۔ تو تلقین کیا ہے کہ اس کا اور اس کی ماں کا نام لے کر کے کہا جائے کہ فلاں بن فلاں، یاد کر کے تو ایک اللہ کو ماننے والا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے نبی تھے اور تیرا دین اسلام تھا اور تو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پہ تھا، یعنی اس کو یہ یاد کروایا جائے کہ تو ایک بندہ مسلمان ہے، بندہ مومن ہے، 3 مرتبہ اس کو تلقین کی جائے۔ یہ کتب صحاح میں موجود ہے۔ اب جب 3 سوال ہوتے ہیں تو پہلا سوال جب ہوتا ہے من ربک کا، تو اگر آذان دی جائے تو اللہ اکبر یہ کلمات طیبات سے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ سے، ان کلمات طیبات سے اس کو یاد آئے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے ما دینک کا، تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح وغیرہ سے اس کو یاد آئے گا کہ میرا دین وہی ہے کہ جس میں نماز موجود تھی اور میں 5 نمازیں ادا کیا کرتا تھا۔ سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کلمات طیبات اس کو یاد دلائیں گے کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہیں۔ تو دوسرا
سبب اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ اذان دی جائے گی تو قبر میں ہونے والے سوالات کے جوابات دینے میں اس کو آسانی ہوگی۔ پہلا سبب میں عرض کر چکا کہ شیطان بھاگ جائے گا، اور دوسرا سبب یہ کہ اس کو سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح کی بے شمار جو ہیں وہ دلیلیں علماء نے، ہمارے اکابرین نے جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں۔ آپ مزید اگر اس پہ تحقیق کرنا چاہیں تو آپ کو اس پہ کتابیں بھی مل جائیں گی۔ اب ایک اعتراض یہ ہوتا ہے جو مانعین ہیں، جو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اذان نہیں دینی چاہیے، اذان تو صرف جو ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا یہ کیا ہوا کہ قبر پہ کھڑے ہو کر کے اذان دیں۔ تو یہ ان کی بات کہ اذان صرف اور صرف نماز کے لیے ہوتی ہے، یہ باطل محض ہے۔ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ نماز کے علاوہ بھی اذان دی جاتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت سے یہ ثابت ہے، جیسا کہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے حلیۃ الاولیاء ابن عساکر، ابو نعیم وغیرہ میں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نزل آدم بالہند، جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، واستوحش فنزل جبریل علیہ السلام فنادى بالاذان، تو جب اتارا گیا تو وہ پریشان ہوئے، انہیں گھبراہٹ محسوس ہوئی، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اتر کر کے اذان دی، تو ان کا یہ خوف اور ان کی گھبراہٹ جاتی رہی۔ اسی طریقے سے مسند فردوس اور مرقات شرح مشکات میں یہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے غم زدہ دیکھا، غمگین دیکھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا ابن ابی طالب انی اراک حزینا، اے ابن ابی طالب میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو اس وقت غم زدہ ہے اور دکھی ہے، فمر بعد اہلک یؤذن فی اذنک فانہ درء للہم، فرمایا کہ تو اپنے گھر میں سے کسی کو کہہ کہ وہ تیرے کان میں اذان کہے، اذان جو ہے وہ غم اور پریشانی کو دور کرتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہلوائی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم اور پریشانی جاتی رہی۔ اب اس حدیث مبارکہ کے جتنے بھی راوی ہیں، یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے کہتے ہیں فجربتہ فوجدتہ کذالک، ہم نے اسے تجربہ کیا ہے تو ایسا ہی پایا، یعنی جب بھی کبھی ہم دکھی ہوئے ہیں، غم زدہ ہوئے ہیں، تو ہم نے اذان کہلوائی ہے، تو اذان کہلوانے کی برکت سے ہمارا غم، الم اور گھبراہٹ دور ہوئی ہے۔ تو اس سے دو چیزیں ثابت ہوئیں، ایک تو یہ کہ اذان صرف اور صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ نماز کے علاوہ بھی دی جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ ثابت ہوئی کہ کوئی غم زدہ ہو، کسی وحشت ہو، کسی کو گھبراہٹ ہو، تو وہاں پہ اذان دی جائے تو اس کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ اب قبر میں اترنے سے زیادہ وحشت کیا ہوگی، اور قبر میں اترنے سے زیادہ گھبراہٹ اور پریشانی اور غم کیا ہوگا؟ تو جب اس کو مردے کو قبر میں اتارا جائے، وہاں پہ اس کو گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، اور وہ غمگین ہو جائے، ایک نئے ماحول میں جاتا ہے جو ایک بند گپ اندھیری چھوٹی سی کٹھڑی ہے، نہ کوئی روشن دان ہے، نہ کوئی وہاں پہ عزیز ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، تو وہاں پہ وہ دنیا میں کبھی اتنا نہیں گھبراتا جتنا وہاں پہ گھبراتا ہے۔ تو وہاں پہ اذان دے کر کے اس کے غم کو، پریشانی کو اور گھبراہٹ کو دور کیا جاتا ہے۔ علماء کرام نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، یہ در مختار شامی وغیرہ میں، کہ اذان جو ہے یہ نماز کے علاوہ بھی کئی مقامات پہ اس کو کہی جا سکتی ہے، اور کئی مقامات پہ یہ سنت ہے اور کئی مقامات پہ یہ مستحب ہے۔ نماز پنجگانہ تو سب کے علم میں ہے، بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، یہ بھی نماز کے لیے نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے۔ آگ لگنے کے وقت جب آگ لگ جائے تو اذان دینے کا حکم ہے، جنگ واقعہ ہو تو اذان دینے کا حکم ہے، اور اگر جن ظاہر ہو جائے تو اس کے دفع کرنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے اذان دینے کا حکم ہے۔ کسی کو غصہ آ جائے تو اس پہ اذان دے جائیں، راستہ بھول جائے مسافر تو اس کو اذان دی جائے، اس پر اذان دی جائے، اور اسی طریقے سے مرگی والے کو دورہ پڑ جائے تو وہاں پہ اذان دی جائے۔
جس معاشرے میں اور جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس زمانے میں بھی آپ کے علم میں ہوگا، اکثر آپ نے یہ نظارہ دیکھا ہوگا کہ بارش نہیں ہوتی تو اذان دی جاتی ہے، اور بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ تو یہ گھبراہٹ کو، غم کو دور کرنے کے لیے، شیطان کو دور کرنے کے لیے، اور قبر میں لیٹنے والے سے جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات میں آسانی کے لیے قبر پر اذان دی جاتی ہے، اور یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اس سے منع کرنے والے کو منع کے لیے دلیل چاہیے، جواز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو عامۃ المسلمین اور اکابر علماء کرام اس کو مستحب لکھ چکے، اور کسی بھی چیز کو مستحب ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علماء کرام ذوی الاحتشام وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔